أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اس سے پہلے قبلہ کے بدلنے کی بات آئی تھی اور اس کے بعد میں کچھ اعمال کی بات آئی، جیسے پیچھے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی بات آئی تھی۔ اب حج کے کچھ افعال کا بیان۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ جب حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اس پہ دوڑنا، حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وہاں پر تھی، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے، تو جو پانی تھا، جو کھانے کا سامان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل چھوٹے بچے، اب پانی پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو حضرت حاجرہ جو ماں تھی وہ بےتابی کے ساتھ کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے جس کے پاس پانی ہو، کوئی انسان نظر آ جائے، یا کہیں کوئی پانی کا یہاں اوپر سے کہیں پانی نظر آ جائے، تو بےتابی کے ساتھ یہاں سے وہاں دوڑی تھی اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے پاس سے زمزم کا چشمہ اگایا، چھوڑ دیا وہاں پر سے، اور پانی ابلنے لگا۔ اور یہ ادا حضرت حاجرہ کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے یہ بتلا دیا گیا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے۔ تو ہم لوگ جس امام کو مانتے ہیں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یعنی اس پر دوڑنا، یہ واجب ہے۔ جو بھی حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو یہ کام کرنا ہے، یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ کریں گے ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو واجب ہونا دوسری بات ہوتی ہے اور حرج ہونا دوسری بات ہے۔ حرج کا مطلب ہے کہ کرنے میں کوئی مطلب یہ کہ آدمی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور واجب کا مطلب ہے کہ ضروری ہے اس کو کرنا۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مشرکین تھے تو وہ بھی حج کے بہت سارے افعال کرتے تھے، جیسے خانہ کعبہ کا طواف وہ بھی کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے بھی تھے، صحیح بھی کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے بہت کچھ بدل لیا تھا۔ جیسے طواف جو وہ لوگ کرتے تھے نا، تو خانہ کعبہ کا طواف جیسے حاجی کرتے اسی طریقے سے وہ لوگ طواف کرتے تھے، لیکن اس میں تبدیلی یہ کیا کیے تھے، وہ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جس کپڑے میں نافرمانی والا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم اس کپڑے میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں؟ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے بھی تھے، سعی بھی کرتے تھے، لیکن صفا پہاڑی پر ایک بت نصب کر دیا تھا، گاڑ دیا تھا، اور ایک بت گاڑ دیا تھا مروہ پہاڑی پر، ایک کا نام تھا اصاف اور ایک کا نائلہ۔ اور جب وہ لوگ دوڑتے تھے نا تو وہ بت کو چومتے تھے، پھر وہ اس پر جاتے تھے تو اس بت کو چومتے تھے۔ یہ شرک کی حالت کی بات ہے اسلام کے آنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے حج کا جو طریقہ بتلایا تو سب سے پہلے تو بت کو ختم کروایا، پھر حج کا طواف کا جو ہے ننگے لوگ طواف کرتے تھے اس کو روکا گیا۔ تو اب کچھ صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ دو پہاڑیاں وہ ہے جس پر حالت شرک میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس پر بت رکھا ہوا تھا، تو ان کو تھوڑا سا لگتا تھا کہ اس کا طواف کیسے کرے، اس لیے کہ اس پر تو بت رکھا ہوا تھا نا۔ تو یہ کہا قرآن نے کہ یہ بت رکھا ہوا تھا، یہ تو بعد میں ان لوگوں نے رکھا ہے، اصل سنت تو حضرت حاجرہ کی ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو طواف صحیح کیا ہے
उस सुन्नत को हमको अदा करना है। बाद में इन लोगों ने बुत रखा था, तो उसकी वजह से किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि इसका सही करना दुरुस्त है कि नहीं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। बाद में बुत रखा था, बुत को हटा दिया गया, अब सही करने में कोई हरज नहीं है, अब सही करना है। इसको जो है वाजिबी हुक्म बतलाया गया कि जो भी हज करने जाएंगे उनके लिए वाजिब है कि इस पहाड़ की सही करेंगे। उस पर दौड़ते, एक पहाड़ से दौड़ करके जाते हैं, बीच का जो हिस्सा मिलैन खदरैन कहा जाता है, जिसको वहाँ पर थोड़ा आहिस्ता हो जाते हैं, और फिर दूसरे पहाड़ पर दौड़ करके जाते हैं, फिर उधर से आते हैं तो यहाँ पर आहिस्ता, बीच के हिस्से में आहिस्ता हो जाते हैं। तो ये अमल करना हर हाजी के ऊपर क्या है, वाजिब है। और वो जो हर्ज की बात कही गई वो इसलिए कि बुत रख दिए थे तो किसी को शुबा ना हो कि बुत रखा हुआ था तो नहीं करना, नहीं करना है, उसको बुत हटा दिया गया है। आगे हो मन ततव्वा खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जो शख्स खुशदिली से भलाई का काम करेगा, जो शख्स खुशदिली से भलाई का काम करेगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला बहुत कदरदां हैं, बहुत जानने वाले हैं। खुशदिली से भलाई का काम करने का मतलब है, एक तो ये कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं जबरन कहरन, कोई आदमी पकड़ लिए, जमात के साथी पकड़ लिए तो हम चले आए, नहीं तो दिल नहीं चाह रहा कि जाए। और एक है कि नहीं, खुशदिली के साथ अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया, हमको तो नमाज़ पढ़ना है। ज़कात दे रहे हैं, ज़बरदस्ती दे रहे हैं, मौलाना पहुँच गए घर पर या कोई ज़रूरतमंद आदमी पहुँच गए तो जबरन कहरन निकाल के दे दिया कि क्या करते, देना था। एक है कि नहीं, अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया, जितना ज़कात मेरे ऊपर है वो तो देना है, हमको खुशदिली के साथ देना है। तो फरमाया कि कोई भी नेकी हो आदमी को खुशदिली के साथ करना चाहिए। रिश्तेदार में कोई बीमार है, उसकी आदत करना बहुत बड़ी नेकी है। हदीस में आया, कल ही तिरमिज़ी शरीफ में पढ़ रहे थे कि अगर कोई आदमी बीमार की आदत करता है, अगर सुबह ने आदत किया तो 70,000 फरिश्ते जो है उसके लिए रहमत की दुआ करना शुरू कर दे शाम तक, और शाम में अगर आदत किया तो 70,000 फरिश्ते जो है सुबह तक उसके लिए रहमत की दुआ करते। कितनी बड़ी नेकी। लेकिन एक ये नेकी करना, एक तो है कि दबाव में हम आकर के करें, न जाएंगे तो क्या कहेंगे कि फला रिश्तेदार भी देखने के लिए नहीं आए, और एक है कि नहीं, ये हुजूर की सुन्नत है, ये भी एक इबादत है, इसलिए हम जा रहे हैं आदत करने, हाल पूछने कि आप की क्या हालत है, कैसी बीमारी है, दवा कहाँ से लिए, कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ। तो ये इयादत, इसको इयादत कहा जाता है, ये नेकी का काम है। बहरहाल नेकी की जितनी भी शक्ल हम और आप जानते हैं उसके बारे में कुरान कहता है कि नेकी खुशदिली से करना चाहिए, और ये समझ करके कि हमारे उस मोहसिन का हुक्म है, हमारे उस अल्लाह का हुक्म है जिसने हमको वजूद बख्शा है और पूरी दुनिया को सजा करके हमारे हवाले किया। उसके बाद अल्लाह ताला कहते क्या है, इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अगर आदमी किसी के यहाँ नौकर हो, किसी का गुलाम हो और उसका कोई काम वो कर रहा है तो इतना ही काफ़ी है उसके लिए। हम उसके ज़र ख़रीद गुलाम है, वो उसने हमको ख़रीद लिया है, अब उसका काम करना मेरा काम है। अब वो हमारी उस पर तारीफ़ करे ना करे और हमको शाबाशी दे ना दे, सब बराबर है, तो हम उसके हाथ में बिक चुके हैं ना। तो इसी तरीके से हम लोग अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो हम अल्लाह की इबादत हमारे ऊपर करना ऐसे भी ज़रूरी है। चाहे अल्लाह ताला हमको उसके बदले में कुछ ना दे, फिर भी हमको हम अल्लाह के बंदे, इतने ही क्या कम है कि अल्लाह ने हमको ज़िंदगी बख्शा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई खुशदिली से नेकी करेगा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला बहुत कदरदां है, अल्लाह उसकी बहुत कदर करते हैं। बंदा जो नेकी करता है ना तो नेकी को उसको ज़ाया नहीं करते, उसकी नेकी को ज़ाया नहीं करते, अल्लाह बहुत कदर करते हैं। अल्लाह जब कहे कि हम बहुत कदर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तो अपनी बड़ाई, अपनी अजमत के हिसाब से ये बात कहेंगे ना। बादशाह कोई आदमी बादशाह को किसी बात की गारंटी दे कि हम आपको खुश कर देंगे, तो जाहिर सी बात है वो आदमी सोचेगा कि बादशाह ने जब कहा कि खुश कर देंगे तो 200 रुपया दे करके वो खुश नहीं करेगा, तो देगा तो 4 लाख 5 लाख करोड़ से बात करेगा, इसलिए कि उसके पास वैसी है। तो बादशाह जब कहे कि खुश कर देंगे तो इसका मतलब हर आदमी समझता है कि हमको, तो अल्लाह ताला जब कहेंगे कि हम कद्र करेंगे नेकी के, हम कद्र करने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला की जो अज़मत है, उसकी जो बड़ाई है, और अल्लाह ताला के फ़ैसले में कोई किसी की कोई रुकावट नहीं है, तो अल्लाह ताला कितना नवाजेंगे बंदे को। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं अलीम,
اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں. ہم اور آپ جو نیکی کر رہے ہیں وہ خوش دلی سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس دل کی حالت کو بھی اللہ جاننے والے ہیں. تو دل کو تو ہمیں ہر وقت آدمی کو دل کا کانٹا جو ہے نا درست رکھنا چاہیے. جو بھی ہم کام کریں اللہ کے لیے کریں، خوش دلی سے کریں، دباؤ میں نہ کریں، اور کسی کے اس میں آ کر کے کہ اگر نہیں جائیں گے تو فلاں کیا کہیں گے یا بدنامی ہوگی، اس میں یہ نہیں. اللہ کا حق ہے میرے اوپر، ہم کو اس کو ادا کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا. ان الذین آگے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. یہودیوں کے اندر یہودی کے علماء کے اندر ایک خاص بات تھی کہ وہ لوگ توریت کے حکم کو چھپا لیتے تھے. بہت ساری باتیں توریت کی بتلاتے نہیں تھے. عوام جاننا چاہتی تھی، نہیں بتلاتے. اور اس کا الٹا اس زمانے میں ہم لوگ ہیں. علماء قرآن کو بتلانا چاہتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو سنیے، اس کو سمجھیے، لیکن لوگ جو ہے اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. بس قرآن کی تلاوت تھوڑی سی کر لیا، اور وہ بھی خاص موقع سے کسی کا انتقال ہوا تب قرآن خوانی کے نام سے، بس اتنا بہت ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کی جو بات آئی ہے اس کو کوئی آدمی اگر چھپا لیتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے. اولئک یلعنهم اللہ، ایسے لوگوں پر جو اللہ کے حکم کو چھپا لے، اللہ کے واضح حکام کو چھپا لے، اللہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اللہ کے لعنت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتے ہیں. ویلعنهم اللاعنون، اور جتنے لعنت کرنے والے ہوتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. یعنی جس کے اندر بھی لعنت کی صلاحیت ہے وہ سب اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی جو بھی مخلوق ہے وہ بھی ایسے شخص پر لعنت بھیجتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کو چھپا لے اور اس کے بندے کو نہ بتلائے. جیسے کوئی آدمی اگر ہم سے آوے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے اور ہم اس کو نہ بتلائیں، تو قرآن میں جو صراحتاً زکوٰۃ کا حکم ہے ہم اس کو چھپانے والے ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہم گناہ گار ہوں گے. پہلے بات آئی تھی کہ پہلی قوموں کی جو بات اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کرتے ہیں نا، وہ اس لیے نقل نہیں کرتے کہ پہلے قوم کی بات تھی اس کو نقل کر دیا. اس قوم کو یعنی قوم مسلم کو، امت مسلمہ کو جو بات کہنی ہوتی ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں. تو یہ جو بات نقل کیا نا چھپانے والی بات کہ یہود کے علماء چھپا لیتے تھے، وہ اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ اس امت کے علماء بھی ایسا نہ ہو کہ کسی بات کو چھپاوے. اب کسی عالم کو اگر غیبت کرنے کی عادت ہو تو قرآن میں جو غیبت کی برائی بیان کی گئی اس کو لوگوں تک بیان ہی نہ کرے، وہ چھپا لے، تو یہ اس جرم میں گرفتار ہوگا. کہ جب قرآن میں صاف کہا گیا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. بھائی کی غیبت کرنا، مسلمان کی غیبت کرنا ایسا جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اب اس کو بیان نہیں کرتا. کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس لیے کہ خود ہی سود کا مسئلہ ہے، عالم خدا نہ خواستہ خود ہی سود لے رہا ہے، تو اب اس سود کا مسئلہ بیان لوگوں تک نہیں کرے گا جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ سود لینے والا ایسا ہے جیسے خدا سے لڑنے والا. تو اب اس کو بیان نہ کرے، اس کو چھپا لے، یا خدا نہ خواستہ کبھی یہ کہہ دے کہ نہ اس کا کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، تو یہ گناہ گار ہوگا. اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی، اور جتنی مخلوق جو لعنت کرنے کی صلاحیت رکھتی سب کی لعنت اس کے اوپر ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. کہتے ہیں کہ یہ جرم تو بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپا لینا، لوگوں تک بیان نہ کرنا، ہدایت کی بات کو چھپا لینا جرم بڑا ہے. لیکن اگر توبہ کر لیں، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، وبینوا، اور اس کو کھول کر کے بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ہم خود توجہ فرماتے ہیں، یعنی ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وانا التواب الرحیم، میں بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہوں. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی چاہے جتنا بڑا گناہ کر لے، اگر وہ اس کو توبہ کی توفیق مل گئی، اس نے توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے. یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، تو وہ اس وقت ہے جب شرک کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا جائے. نہیں تو شرک جیسے گناہ سے بھی اگر دنیا میں آدمی توبہ کر لے، اللہ اس کو ہی معاف کر دے. صحابہ کرام میں اکثر لوگ تو پہلے شرک کی حالت میں تھے نا، بتوں کی پوجا کرنا، لوٹ پاٹ کرنا، فلاں کرنا، یہ ان کا کام تھا.
لیکن اس کے بعد وہ لوگ اسلام قبول کیے، ایک اللہ کو مانے۔ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو توحید پر تھے، لیکن اکثر لوگ شرک پر تھے۔ تو شرک سے جب انہوں نے توبہ کیا اللہ نے معاف کر دیا۔ ابھی بھی اگر کوئی آدمی شرک سے توبہ کر لے، توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنے کے اندر 3 چیز ہوتی ہے۔ جو گناہ آدمی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس گناہ کے اوپر اس کو پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو، اور دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ یہ اگر پائی گئی تو اس کا توبہ مکمل ہے، چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ کو ہم بخشنے والے ہیں، اس کی توبہ کو ہم قبول کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں یہ بات اللہ نے کتنی جگہوں پر کہا کہ بندہ خالی ہماری طرف توجہ کرے، ہمارے دربار میں آ کر کے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، اب ہم سے ایسی غلطی نہ ہوگی۔ غلطی نہ ہوگی کا مطلب کہ اپنے اندر ارادہ کرے۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ آدمی توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، پکا ارادہ بھی کر لے، پھر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آدمی توبہ کر لے گا۔ ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں، میلا ہو جاتا ہے، دھو لیتے ہیں، پھر استعمال کرتے ہیں، پھر میلا ہوتا ہے، پھر دھو کے پھر استعمال کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ توبہ کا۔ اور بلکہ استغفار کا معمول اگر آدمی کا ہو تو ایسے ہے جیسے موبائل وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہے، آدمی اس کو ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو گناہوں کے ڈیلیٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتلایا استغفار کو۔ جو الاول چیز ہم سے دن بھر ہو، 24 گھنٹے میں ہو، یا راستے چلتے پھرتے جو کہیں نظر پڑ جاتی ہے، تو اس کے ڈیلیٹ کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا کہ آدمی استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا صرف استغفر اللہ کہے۔ 100 مرتبہ کا معمول بنانے، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، بس اس کے نام اعمال سے گناہ ڈیلیٹ ہوتے رہیں، ختم ہوتے رہیں، پھر وہ کہیں رہتا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب من لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، صرف توبہ اگر کر لیا تو گناہ کیا ہی نہیں اس نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا التواب الرحیم، میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، ہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، شرک کی حالت میں مر گئے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت، پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو دنیا سے کفر کے ساتھ چلا جائے، شرک کے ساتھ چلا جائے، اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت، اور دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ کیا کہے خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جو کفر کے جرم کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ الہکم الہ واحد، یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الرحمن، وہ بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک اللہ کو مان کر کے ایک اللہ کے حکم پر چلنا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر کفر کے ساتھ کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر سب کی لعنت، جتنے بھی لعنت کرنے والے سب کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی جب لعنت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الرحمن، جو بہت مہربانی کرنے والا، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔